چترال میں سردیوں کی آمد ہے، مگر گولین اور دیگر وادیوں کے سیلاب متاثرین ابھی تک کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ مختلف فلاحی ادارے تعاون بھی کر رہے ہیں۔ ہری پور سے تعلق رکھنے والے ایک دینی مدرسے کے معلم مولانا محمد فاروق نے بھی ان لوگوں کے لیے اپنے حلقے میں امدادی سامان اکٹھا کیا۔ انہوں نے 90 متاثرہ خاندانوں کے لیے پیکیج لایا، جن میں سے گولین کے 45 متاثرین میں یہ امدادی سامان تقسیم کی گئی، جس پر علاقے کے لوگ نہایت خوش ہیں۔ اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ 45 گھرانوں پر مشتمل ایک گاؤں تھا، ابو بکر گولین اس کا نام ہے۔ جتنے بھی فلاحی ادارے ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مولانا محمد فاروق نے دیگر مہاجر حضرات سے بھی اپیل کی کہ متاثرین کے ساتھ تعاون کرے تاکہ سردیاں آنے سے پہلے ان کو سر چھپانے کی جگہ ملے۔ لیکن یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ ابھی ہم نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے کہ جو یہاں کا سیلابی ریلا آیا اور جو گھر تھے یہاں پر جو گھر تھے، اب ان گھروں کی جگہ بڑے بڑے پتھر ہیں، ان گھروں کا کوئی بھی ملبہ بھی یہاں نہیں بچا، سب کچھ سیلاب بہا کے لے گیا۔ ان متاثرہ لوگوں نے ایک قبرستان کے پاس پناہ لی ہے۔ ان خیموں میں رہنے والے بچے کہتے ہیں کہ ان کا بیگ، کتابیں اور گھر سب کچھ سیلاب میں بہہ گیا۔ اس بستی میں 2 مساجد بھی سیلاب میں بہہ گئے اور یہ لوگ اب ایک مکان کے صحن میں باجماعت نماز پڑھتے ہیں۔ یہاں کے متاثرین کا کہنا ہے کہ حکومت نے یہاں نالے کے کنارے حفاظتی دیواروں پر 70 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں۔ اب کی بار ہمیں صرف 50 کروڑ روپے دے دیں تو ہم یہاں سے کسی محفوظ جگہ نقل مکانی کریں گے۔ سیلاب کی وجہ سے بے گھر متاثرین مطالبہ کرتے ہیں کہ سردی آنے سے پہلے ان لوگوں کے لیے سر چھپانے کا بندوبست کیا جائے یا ان کے ساتھ حکومت مالی طور پر مدد کرے تاکہ اپنے تباہ شدہ مکانوں کو دوبارہ تعمیر کر کے سردی کی شدت سے اپنے بچوں کو محفوظ کرے۔ گولین کے متاثرین حکومتی اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو کسی محفوظ مقام میں منتقل کیا جائے تاکہ یہ بار بار سیلاب کی تباہ کاری سے بچ سکے۔ اخوندزادہ گل احمد فاروقی، چترال۔